کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی پاک کتاب ہے جو ہماری سوچ، ہمارا ایمان اور ہماری پوری زندگی کو چٹکیوں میں بدل سکتی ہے؟ بہت سے لوگ اسے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یا تو سمجھ نہیں پاتے یا پھر صحیح معنوں میں اس کا اثر محسوس نہیں کر پاتے۔ اس چینل پر ہم قرآن کے ہر لفظ کو اتنی آسان اور گہری بھاشا میں سمجھیں گے کہ چاہے آپ نے پہلے کبھی اسے پڑھا ہو یا نہیں، آپ اس کی ہدایت کو اپنی زندگی میں محسوس کر پائیں گے۔ یہ صرف تلاوت نہیں بلکہ قرآن کو جینے اور سمجھنے کا سفر ہوگا جو آپ کے دل اور روح تک پہنچے گا۔ تو آئیے اس روشنی بھرے سفر میں ہمارے ساتھ جڑیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں جب ہر طرف اندھیرا سا لگتا ہے، جب دل بے چین ہوتا ہے، تب ہم ایک ایسے سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمیں سکون دے۔ کئی بار ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں، کسی اپنے کے پاس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خالی پن، وہ ادھورا پن کہیں نہ کہیں بنا رہتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک وقت ایسا تھا جب زندگی کی الجھنوں نے مجھے بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ ہر چیز میں بےتابی تھی، ہر فیصلے میں الجھن۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو سنبھال لوں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ پھر ایک روز کسی نے مجھ سے کہا، کبھی سورہ فاتحہ کو دل سے پڑھ کر دیکھو، بس اللہ سے ایک بچے کی طرح مانگو۔ میں نے سوچا، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ یہ قرآن کی سب سے اہم سورہ ہے، ہر نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے، لیکن شاید اسے کبھی دل سے محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر ایک رات جب ہر طرف خاموشی تھی، میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ میں ٹھہر گیا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کسے یاد کر رہے ہیں؟ وہ جو صرف میرا، آپ کا نہیں، بلکہ پورے جہان کا رب ہے، وہ جو ہر دھڑکن کو جانتا ہے، ہر آنسو کی وجہ سمجھتا ہے۔ ہم کسی انسان سے اپنی تکلیف کہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں دلاسا دے، لیکن اندر ہی اندر ہمارا درد سمجھ نہ پائے۔ مگر اللہ، وہ ہے جو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، یہی دو لفظ دل کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھے۔ رحمان یعنی بے شمار رحمت کرنے والا، رحیم یعنی ہر وقت دیا کرنے والا۔ مطلب چاہے ہم نے کتنی ہی غلطیاں کی ہوں، ہم کتنے ہی دور چلے گئے ہوں، وہ ہمیں پھر بھی بلانے کو تیار ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جو ہمیں ہماری ہر غلطی کے بعد بھی ایسے معاف کر دے؟ لیکن وہ اللہ ہے جو ہر بار ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو انعام اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے دل کانپ گیا۔ اس دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کسی کو درد دینا، کسی سے چھل کرنا، کسی کا حق مار لینا، اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن وہ دن آئے گا جب سب کے سامنے انصاف ہوگا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ نام، نہ رتبہ، بس ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہیں آ کر احساس ہوا کہ کتنا وقت ہم نے دوسروں سے امیدیں لگا کر برباد کیا۔ ہم نے سوچا کہ شاید کوئی انسان ہمیں سکون دے گا، کوئی رشتہ ہمیں مکمل کر دے گا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اصلی سکون صرف اللہ کے پاس ہے، اور جب ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے جڑتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی۔ ایسے ہی جب میں نے سورہ فاتحہ کو بار بار دہرانا شروع کیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے اندر کچھ بدل رہا ہے، جیسے کوئی نرم سی روشنی ہے جو دل کو چھو رہی ہے۔ وہ جو بے چینی تھی، وہ جو ڈر تھا، وہ جو ادھورا پن تھا، دھیرے دھیرے سب مٹنے لگا۔ سوچئے، یہی وہ سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہی وہ سورہ ہے جس سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہی ہر سوال کا جواب ہے، اس میں ہی وہ نسخہ ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو زندگی کو نئی راہ دکھا دیتا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو ہمیں ایک گہری سچائی سمجھ میں آتی ہے۔ ہماری اصلی ضرورت کیا ہے؟ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دولت، شہرت اور طاقت چاہیے، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف سیدھا راستہ چاہیے۔ سوچئے، اگر راستہ غلط ہو تو منزل کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ آپ چاہے جتنی تیزی سے دوڑیں، جتنی محنت کریں، لیکن اگر دشا ہی غلط ہو تو آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں آپ کو جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے
کہ सूरह फातिहा हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें अपने रास्ते की पहचान करनी होगी, और यह रास्ता कौन सा है? सीरतुल मुस्तकीम, वह सीधा रास्ता जिस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। लेकिन यह सिर्फ एक दुआ नहीं, एक फरियाद है, एक जद्दोजहद है। यह हमें सिखाती है कि सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। अगर यह आसान होता तो हर कोई इस पर होता, लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया में गुमराही का शोर ज्यादा है और सच्चाई की आवाज धीमी। यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। हमें हिदायत सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगी, हमें उसके लिए कोशिश भी करनी होगी। सूरह फातिहा सिर्फ हमें रास्ता दिखाने की दुआ नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में हिदायत चाहते हैं या बस जुबान से बोलते हैं? क्योंकि हिदायत का मिलना अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उसे कबूल करना हमारे हाथ में है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह सोचता है कि वह पहले समझ जाएगा फिर अमल करेगा, लेकिन कुरान हमें सिखाता है कि पहले अमल करो फिर समझ आ जाएगी। पहले अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, फिर अल्लाह तुम्हें वह समझ देगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आज हम सबकी जिंदगी में सवाल बहुत हैं। हम क्या करें? कौन सा फैसला सही है? हम किस रास्ते पर चलें? लेकिन अगर सूरह फातिहा को गहराई से समझें तो इसका जवाब हर सवाल के लिए है। अगर हमने यह तय कर लिया कि हमें सिर्फ हिदायत वाला रास्ता चाहिए, तो फिर हर फैसला खुद ब खुद आसान हो जाएगा। सोचिए, अगर हर सुबह हम यह दुआ करें और इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लें, ऐ अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, तो क्या हमारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? नहीं, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि हर चीज का असली मालिक कौन है। और जब यह एहसास गहराई से हमारे दिल में उतर जाएगा, तब हमें इस दुनिया की किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने सही रास्ता पहचान लिया वह फिर किसी मोड़ पर नहीं भटकता। और यही सूरह फातिहा की सबसे बड़ी सीख है, यही मकसद है इस चैनल का। हम यहाँ कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए समझेंगे। हम हर आयत का मतलब अपने तजुर्बे से जोड़कर देखेंगे, ताकि यह सिर्फ जानकारी न रहे, बल्कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि कुरान की रोशनी आपकी जिंदगी में आए, कि आप इसे सिर्फ किताब की तरह नहीं बल्कि दिल की सच्चाई की तरह महसूस करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक सफर है हिदायत और सुकून की तरफ। हम हर वीडियो में कुरान की गहराइयों को अपने अनुभवों के साथ जोड़ेंगे, ताकि इसका असर सीधा आपके दिल तक पहुंचे। इंशाअल्लाह यह सफर हमें अल्लाह के और करीब ले जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में, जहां हम कुरान को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे समझेंगे और अपनी जिंदगी में उतारेंगे। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।